نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گھروں کے اندر عموماً لڑائی اور جھگڑے کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کبھی ساس بہو کے درمیان، کبھی خاوند بیوی کے درمیان، کبھی بھائی اور بہن کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی نندیں اور بھابھیوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی چچا اور بھتیجے کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دو پڑوسی آپس کے اندر لڑ پڑتے ہیں، کبھی دوست دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ جب خاوند بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خاوند طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا بعض مرتبہ طلاق دے کے اس عورت کو فارغ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان تمام جھگڑوں کے سوالات کا صرف ایک جواب مانگتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام تر رشتے ٹوٹنے کا سبب یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کی حقیقی تعلیمات سے دور ہیں۔ جب شریعت مطہرہ کی حقیقی تعلیمات سے دوری ہوتی ہے تو پھر رشتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور ہماری جو شریعت مطہرہ ہے یہ صرف نماز تک محدود نہیں، شریعت مطہرہ صرف روزے تک محدود نہیں، شریعت مطہرہ صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں، شریعت مطہرہ صرف حج تک محدود نہیں، شریعت مطہرہ صرف مسجد، مدرسہ، خانقاہ تک محدود نہیں، شریعت مطہرہ صدقات، خیرات تک محدود نہیں، بلکہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس شریعت کی تعلیمات عبادات کے اندر بھی ہے، جو شریعت ہمیں معاشرت کی بھی تعلیم دیتی ہے، جو شریعت سیاست کے اندر بھی تعلیم دیتی ہے، جو شریعت طلاق اور نکاح کے بارے میں تعلیم دیتی ہے، بلکہ زندگی کے قدم قدم پہ ہماری جو رہنمائی کرتی ہے اس کا نام شریعت مطہرہ ہے۔ اگر کوئی انسان آج کے دور کے اندر شریعت مطہرہ کی پوری تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سکون پیدا فرمائیں گے اور وہ رشتے توڑنے سے بچ جائے گا۔ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یہ بھائی اور بہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دو بھائیوں کا آپس میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی استاد اور شاگرد کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی شیخ اور مرید کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی مالک اور ملازم کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی دو دوستوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو بات سمجھ لیں، رشتے ٹوٹنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق تو مانگتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خاوند بیوی سے اپنے حقوق مانگتا ہے، بیوی اپنے خاوند سے مکمل حقوق مانگتی ہے، اولاد اپنے حقوق مانگتی ہے، ماں باپ اپنے حقوق مانگتے ہیں، بہن اپنے بھائیوں سے حقوق مانگتی ہے، بھائی بھائی سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن اپنے بھائی کے حقوق ماننے کے لیے اور اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
جبکہ شریعت مطہرہ ہمیں ایثار کی تعلیم دیتی ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو ادا کیا جائے۔ اور ہم تو مثال تو ہماری یہ بنتی ہے کہ ایثار کیا کرنا، ہم تو عدل کے ساتھ بھی کام نہیں لیتے۔ وہ کھانے کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ کھانا 3 قسم کا ہوتا ہے: ظلم کا کھانا، عدل کا کھانا اور ایثار کا کھانا، اکرام کا کھانا۔ مثال کے طور پہ 2 دوست، 2 رشتہ دار آپس کے اندر کھانا کھا رہے تھے، سالن گوشت کا بنا ہوا تھا، اس پلیٹ کے اندر شوربے کے اندر صرف ایک ہی بوٹی ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ایک بندہ اس بوٹی کو اٹھا کے خود کھا لے، دوسرے کو اس کا حق نہ دے، یہ ظلم کا کھانا ہے۔ اور عدل کا کھانا کہ بوٹی ایک ہے، کھانے والے 2 ہیں، اس بوٹی کے ٹکڑے کے گوشت کے 2 حصے کر لیے جائیں، ایک خود کھائے اور دوسرا اپنے بھائی اور دوست کو دے دے۔ ایثار اور اکرام یہ ہے کہ بوٹی اپنے دوست کو، رشتہ دار کو دے دے اور خود شوربے کے اوپر اکتفا کر لے۔ یہ شریعت مطہرہ، دین اسلام ہمیں ایثار کی تعلیم دیتا ہے، اور جو ایثار ہوتا ہے یہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ ایثار لڑائی جھگڑے کے بازار کو ختم کر دیتا ہے، ایثار تنازعات کو ختم کر دیتا ہے، ایثار یہ لوگوں کو آپس کے اندر جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ حضرات جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو اونٹوں کے معاملے کے اوپر، پانی پلانے کے اوپر سال ہا سال تک خون کی ندیاں بہا دیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محنت کی، ان کی رگوں کے اندر، خون کے اندر ایثار کا جذبہ بھرا کہ وہ اپنی جان کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے معلوم کروایا کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، تو پتہ چلا، جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجلس کے اندر ایک شخص صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کھانا میں کھلاؤں گا۔ وہ صحابی مہمان کو لے کے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا، بڑا عجیب جملہ کہا کہ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے آیا ہوں۔ ایک بندے کا اپنا مہمان ہوتا ہے، ایک انسان کے دوست کا مہمان ہوتا ہے، ایک انسان کے کسی رشتہ دار کا مہمان ہوتا ہے، اور صحابی نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، تو کھانے کی کوئی چیز موجود ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا بچا ہوا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو صبح مل جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو بھوکا نہیں سلانا، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ چنانچہ اہلیہ نے دسترخوان بچھایا، سامان رکھا گیا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب مہمان کھانا شروع کرے، چونکہ اس زمانے کے اندر مہمان میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، تو خاوند نے بیوی سے کہا کہ جب کھانا شروع کریں تو چراغ کی بتی کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا، بتی کو بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، آپ بھی منہ ہلاتی رہنا، مہمان کھانا کھائے گا، پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے، بچے بھوکے رہے، رات اسی حالت کے اندر گزاری، اور میرے اللہ نے ان کے بارے میں قرآن عظیم الشان کے اندر آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود تو بھوکے رہتے ہیں اور ایثار کا معاملہ کرتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ ہمیں ایثار کی تعلیم دیتی ہے کہ اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو ادا کیا جائے۔ اور آج کل
فیکٹریوں کے اندر، ملز کے اندر یا بازاروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے مالکان اور مزدوروں کے درمیان ہوتی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے، مالک مزدوروں سے اپنے حقوق تو مانگتا ہے لیکن مزدور کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مزدور اپنے حقوق مالک سے مانگتا ہے لیکن مالک کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس وجہ سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، خاوند بیوی سے مکمل حقوق مانگتا ہے لیکن اس کے حقوق جو خاوند کے ذمہ لازم ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بھائی کے بہن کے اوپر جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا۔ تو رشتہ ٹوٹنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رشتے ٹوٹنے کا دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ گھر کا پورا نظام میرے مزاج کے مطابق چلے، جیسے میں چاہتا ہوں تو ویسے گھر کا نظام چلے۔ حالانکہ اکثر لوگ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے کائنات کو مختلف بنایا ہے، اور اس کائنات کا جو دلہا ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ اس انسان کو بھی اللہ نے مختلف بنایا ہے، انسانوں کی سیرت مختلف ہے، انسانوں کی صورت مختلف ہے، انسانوں کے چلنے کا انداز مختلف ہے، انسانوں کے بولنے کا انداز مختلف ہے، لہجہ مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہیں، حتیٰ کہ انسان کے مزاج کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کا انگوٹھا بنایا ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند جو دستخط ہے وہ انگوٹھے کے ہیں۔ اس انگوٹھے کے اندر اللہ رب العزت نے لکیریں بنائی ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کی لکیریں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے اوپر یہ سائن کروائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ فارم کے اوپر اس انگوٹھے کا سائن اور دستخط مہر لگوائی جاتی ہے، اس سے پہچاننا اور شناخت آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ لکیریں بھی اللہ نے مختلف بنائی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے انسان کا مزاج بھی مختلف بنایا ہے، اور مزاج کا مختلف ہونا، مزاج کا اختلاف یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرات انبیاء کرام کے مزاج کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے مزاج بھی مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ مزاج جلالی قسم کا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ قبطی شخص کے اوپر غصہ آیا تو آپ نے اسے مکہ مارا اور ایک مکے کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، پیچھے قوم بچڑے کی پوجا کے اندر مشغول ہو گئی۔ آپ واپس تشریف لائے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ لوگ جب شرک کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا جلال نظر آتا ہے، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کا جمال بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر تھپڑ مار دے تو میں دوسرا ہاتھ بھی پیش کر دوں گا کہ اس کے اوپر بھی مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج اور عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج کے اندر ہمیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرات صحابہ کرام کے مزاج کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج اور تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج ان سے مختلف تھا۔ جب بدر کے میدان کے اندر لوگ گرفتار ہوئے، قیدی بنے، تو نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر کا مزاج یہ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج جلالی قسم کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ معاف نہیں کرنا بلکہ آپ ان کے قتل کا فیصلہ فرمائیں، اور قتل بھی یوں کرنا ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے آپ اسے قتل کریں، اور جو میرا رشتہ دار ہے تو آپ میرے لیے حکم دیں کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ اب یہاں بھی مزاج کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے انسانوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں تو پھر خاوند کیا اس بات کو سوچنا کہ گھر کا پورا نظام میرے ہی مزاج کے مطابق چلے، تو یہ گھروں کے اندر نفرت کا باعث اور سبب بنتا ہے۔
بھائی یہ چاہتا ہے کہ بہنیں میری مزاج کے مطابق چلیں تو یہ نفرتوں کا اور رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی گھر کی چار دیواری کے اندر، دفتر کے اندر، بازار کے اندر کہیں اکٹھے رہتے ہوئے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو انسان صبر کا مظاہرہ کرے، چونکہ صبر کرنے والا اجر سے معروف نہیں رہتا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں کہ میں ان کو اتنا اجر دیتا ہوں جس کو حساب کے اندر شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ میں صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے لیے لوگوں نے اولاد تجویز کی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کے لیے اولاد کا تجویز کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ آگے اللہ کی اولاد ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو بات کہی ہے یہ بات بہت بڑی کہی ہے، اس بات کی وجہ سے آسمان ان کے لیے پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ بات ان کے لیے مناسب ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی نہیں دیتا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہیں دیتا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے پینے کے سامان اور وسائل کا انتظام نہیں فرماتے، اللہ تمام چیزوں کا انتظام فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو روزی دینا ہمارے اختیار میں ہوتا، اگر کسی کو پانی دینا، روٹی دینا، اگر کسی انسان کو مکان دینا، کسی کو زندگی دینا ہمارے اختیار میں ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا مخالفین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ ہم تو اس کا جینا دو بھر کر دیتے، اور اگر کوئی بندہ ہمیں اذیت پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا تو ہم تو اس کے لیے پھر یہی کہتے کہ یہ مر جاتا تو اچھا تھا، اور ہمارے لیے اس کا زمین پہ چلنا پھرنا یہ بھی مناسب نہ لگتا، بلکہ اس کو ختم کر دیتے۔ لیکن زندگی کا اختیار اللہ نے انسان کو نہیں دیا۔ اگر اللہ دے دیتے تو انسان اپنے مخالفین کو زمین کے اوپر پسند نہ کرتا۔ اللہ نے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، تو جو لوگ اللہ کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اولاد دیتے ہیں، اللہ اس کے اوپر بھی صبر کر لیتے ہیں، اور اللہ اس لیے صبر کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ پلٹ کے میری طرف آ جائے، اس بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور جب وہی بندہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنے والا اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ پہلے تو میرے لیے اولاد کا کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیٹی ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اب توبہ کرنے کے لیے آ گیا۔ نہ اللہ تانے دیتا ہے، نہ اللہ پچھلی باتیں یاد کرواتا ہے، نہ ماضی یاد کرواتا ہے، بلکہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے ان آیات مبارکہ کے اندر، اس چیز تعلیم کے اندر، کہ جب اللہ قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا اللہ جب صبر کر لیتا ہے تو ہم مسکین پھر مصائب کے اوپر صبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم بھی مسکین بندے بن کر مصائب کے اوپر صبر کریں تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بآسانی بن جائے گا۔ تو رشتے ٹوٹنے کا دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام میرے مزاج کے مطابق چلے، تو مزاج اللہ نے مختلف بنائے ہیں، اس لیے سب کو ساتھ ملا کے چلانا ہوتا ہے، پھر گھر کا نظام چلتا ہے۔ اور جب مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے، بات ہو جائے تو انسان اس کے اوپر صبر کر لے۔ رشتے ٹوٹنے کا تیسرا سبب وہ یہ ہے کہ آج کا انسان دوسروں کی کمزوریوں کے اوپر، دوسروں کی غلطیوں کے اوپر، دوسروں کی خامیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے،
उसकी अच्छाइयों के ऊपर, खूबियों के ऊपर, कमालात के ऊपर, औसाफ के ऊपर नज़र नहीं रखता। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी खामियों के ऊपर नज़र किया करो और दूसरों की अच्छाई को देखा करो, दूसरों के औसाफ को देखा करो। और अगर यही वसफ़ हमारे अंदर पैदा हो जाए, हम घर की चार दीवारी के अंदर, चाहे भाई बहन का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, वालिदैन औलाद का रिश्ता, कोई भी रिश्ता है, अगर हम दूसरों की अच्छाइयों को तलाश करना शुरू कर दें और अपने उयूब के ऊपर नज़र करना शुरू कर दें, तो कभी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर तलखियाँ पैदा नहीं हो सकती, हमारी ज़िंदगियों के अंदर कड़वाहट पैदा नहीं हो सकती, और फिर अल्लाह ताला रिश्तों को टूटने से महफूज फरमा देंगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के नेक बंदे गुज़रे हैं। वो एक मरतबा कहीं जा रहे थे, तो उस इलाके की जो इंतज़ामिया थी वो किसी चोर को फांसी देने के लिए फांसी के फंदे के करीब ले जा रहे थे। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों पाँव भी कटे हुए थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतज़ामिया से पूछा कि इस चोर को कहाँ लेके जा रहे हो, इसके तो हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है। तो इंतज़ामिया के लोगों ने बतलाया कि इसने पहली मरतबा चोरी की तो इसका एक हाथ काट दिया गया, दोबारा चोरी की, पाँव काट दिया गया, तीसरी मरतबा चोरी की, दूसरे हाथ को काट डाला गया, चौथी मरतबा चोरी की तो दूसरे पाँव को काट दिया गया। अब इसने चोरी की है तो फैसला यह हुआ कि इसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और आगे बढ़कर उस चोर के पाँव को चूम लिया। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस चोर के अंदर एक खूबी तलाश कर ली। कोई हमारे जैसा होता तो उस वक़्त एक की बजाय 10 बातें कमज़ोरी, गलती, कोताही और खूब कमियों के ऊपर बयान कर देते। लेकिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पाँव चूम के कहा कि ये बंदा शैतान की इताअत करने के अंदर इस्तिकामत का मुज़ाहरा करता रहा, और मैं रहमान का बंदा हूँ, मेरे अंदर रहमान की इताअत में इतनी इस्तिकामत भी नहीं जितनी कि इस बंदे के अंदर शैतान की इताअत में इस्तिकामत पाई जाती है। अब यहाँ भी उन्होंने खूबी को तलाश किया है कि ये जो शैतानी रास्ता इख्तियार करने वाला था, ये शैतानी रास्ते के ऊपर डट गया, इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। मेरे ऊपर मसाइब आते हैं, तकलीफ़ आते हैं, या आज का इंसान जो मुसीबतों के अंदर मुब्तला होता है, वो सबसे पहले अल्लाह के दर को छोड़ देता है, वो सबसे पहले परेशानियों के अंदर मस्जिद के दरवाजे को छोड़ देता है। इसलिए हमें दूसरों की खूबियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अपने उयूब के ऊपर, कमी कोताही के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इससे इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर बिगाड़ और फसाद पैदा नहीं होगा। रिश्ते टूटने का अगला सबब यह है, चौथा सबब, कि बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। हर इंसान गुस्से के अंदर भरा हुआ है, और आज के इंसान की हालत तो ये बन चुकी है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा खड़ा कर देता है, लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाता है, और छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़िंदगी के ताल्लुकात को लम्हे भर के अंदर ख़त्म कर देता है। और बाज़ मरतबा मियाँ बीवी पूरी ज़िंदगी जवानी इकट्ठे गुजारते हैं, लेकिन जब दिमाग ख़राब होता है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, तो बुढ़ापे के अंदर जाके बीवी को तलाक दे देते हैं। हालांकि उस वक़्त भी इंसान मोहब्बत और प्यार का मामला बरकरार रखे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में एक वाक़या पेश आया। 28वें पारे के अंदर एक सूरत है, सूरतुल मुजादिला। उसके शान नुज़ूल के बारे में उलमा ने लिखा है, हज़रत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इन्होंने अपनी बीवी हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि तुम मेरी माँ जैसी हो। इसको ज़िहार कहते हैं, और उस वक़्त अगर कोई बंदा ये जुमला इस्तेमाल करता कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो औरत को तलाक हो जाती थी, दोनों के दरमियान जुदाई हो जाती थी। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलाक हो गई, जुदाई हो गई। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी?
جب میں جوان تھی تو اس کی محبوبہ بنی ہوئی تھی، اور جب میں بوڑھی ہو گئی تو اس نے ماں کہہ کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اور اس خاتون نے، خولہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ، میرے بچے مجھ سے محروم ہو گئے تو ضائع ہو جائیں گے، باپ سے محروم ہو گئے تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ جملہ استعمال کیا اور محبت کے انداز میں بات کر رہی تھی، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، میرے محبوب جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کے بولنے کے انداز کو جھگڑے کے ساتھ تعبیر کیا، حالانکہ وہ عورت محبت کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وہ خاتون میرے حجرے کے اندر میرے سردار، میرے آقا، میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی تھی، لیکن میں اس عورت کی مکمل بات کو سماعت نہ کر سکی، مجھے تو پتہ نہ چل سکا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اس عورت کی پکار کو سن لیا۔ تو یہ بڑھاپے کے اندر بھی انسان کے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے انسان اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ جب برداشت ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ یہ گھر محفوظ رہیں گے، رشتے ناتے برقرار رہیں گے، اللہ اس کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ رشتے ٹوٹنے کا پانچواں سبب یہ ہے، ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہیں۔ جب زبان محفوظ نہیں ہوتی تو اس زبان سے ایک گالی نکلتی ہے جو دوریاں پیدا کر دیتی ہے، زبان سے طلاق کا جملہ نکلتا ہے تو یہ طلاق دو خاندانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی ہے۔ اسی زبان سے انسان کسی کے بارے میں نازیبا جملہ استعمال کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ بول چال مرنا جینا ختم کر لیتا ہے۔ تو زبان کی وجہ سے بھی اکثر رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 5 اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے گھر کے نظام کو بہتر بنائیں، اور رشتے ناتے جو ٹوٹ چکے ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے، ان کے ساتھ رشتے ناتے جوڑے جائیں، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے سل من قطعک، کہ جو آپ سے توڑے ان سے آپ جوڑیں۔ جوڑنے والے سے تو ہر بندہ جوڑ لیتا ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ انسان دل کے اوپر پتھر رکھے، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑ کا ماحول پیدا کرے۔ اور بعض مرتبہ توڑنے والوں سے جوڑنا، اس کے اندر رکاوٹ کبھی بیوی بن جاتی ہے، کبھی بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی دوست احباب رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی برادری، کبھی عہدہ، کبھی منصب، کبھی انسان کی ذات، کبھی انسان کا عہدہ، کبھی انسان کا سٹیٹس، انسان کا مال پیسہ، یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ میں اس سے جوڑوں، وہ تو مجھ سے توڑ چکا ہے، وہ تو مجھ سے تعلقات کو ختم کر چکا ہے۔ جب بھی یہ رکاوٹیں سامنے آئیں تو انسان ان تمام تر مصنوعی رکاوٹوں کی دیوار کو ختم کر کے صرف یہ جملہ استعمال کرے کہ جس پیغمبر کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے وہ پیغمبر بیچ میں آ چکے ہیں، اس پیغمبر کے بیچ میں آنے کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں کے ساتھ جو توڑ پیدا کر چکے ہیں ان کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں رکھتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس جملے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آ جائے تو نہ انسان برادری کو دیکھے، نہ انسان رشتہ داروں کو دیکھے، نہ دوست احباب کو دیکھے، انسان سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے۔ مجھے کہا کس نے ہے؟ اگر دنیا کے اندر کوئی سفارشی بن کے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھ تو صحیح سفارشی کون ہے، کہنے والا کون ہے۔ اگر دنیا کے اندر سفارشی کی بات کو لیا جاتا ہے تو ہمیں تو تعلیم اور سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سکون عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا فرمائیں گے اور گھر کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتے ناتے ٹوٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔